منتوشدم منجا شدم تو تن شدی تو کسنا گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری آئی بس تو بس. یہ نماز اللہ ہم سے چاہتا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ تو دوزخ میں جائے گا. ایک وہ جو غفلت کی نماز کے اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے باہر ویسے اندر، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی جیسے ہم لوگ ہیں. ایک وہ جو پڑھتا ہے کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے، اس کی معافی ہو جائے گی، درگزر ہو جائے گی. ایک وہ ہے جب وہ پڑھتا ہے تو بس وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. یہ وہ نماز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اقم الصلاۃ لذکری. اور ایک وہ ہے جو نبیوں کی نماز ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ نماز کہتے ہیں جی کیسے بنے، تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل تو ہے لیکن کرو گے تو آسان ہو جائے گا. 3 کام کر لے یہ نماز اللہ دے دے گا. 3 کام، زیادہ نہیں، 3 کام. نظر کی حفاظت کرے، نظر غلط نہ جائے. زبان کی حفاظت کرے، زبان پہ غیبت اور تنقید اور تحقیر اور تذلیل کے بول نہ آئے، اور منہ میں حرام لقمہ نہ جائے. اور کان کی حفاظت کرے، کسی کی برائی نہ سنے، کسی کی کمی نہ سنے. چند دن میں اس کی نماز میں طاقت پیدا ہو جائے گی. جو یہ کر لے 4 مہینے میں اپنی نماز میں بہتری محسوس کرے. زبان پہ پہرا رکھو، غیبت سے بچاؤ اپنے آپ کو. یہ نیکوں کا عام مرض ہے. تبلیغ والے، علم والے، مدرسوں والے، خانقاہوں والے. اب ان کو شیطان آ کر کہے گا زنا کرو، یا انہیں آ کر کہے گا شراب پیو. وہ پاگل ہے جو یہ سودا پہ، وہ اس کو پتا میں نے کون سا سودا کس کو بیچنا ہے. وہ تمہیں غیبت کا سودا بیچے گا اور بے خطا تمہیں گاہک بنائے گا. تین چار نوجوان میرے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو میں ان سے مذاکرہ کرتا رہا، بھائی غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. تو 3 دن کے بعد انہوں نے نیت کی کہ اچھا جی انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے. 3 دن تک نیت ہی نہیں میں ان سے کروا سکا. پھر جب انہوں نے نیت کر لی نا تو ان میں سے ایک کہنے لگا مولوی صاحب جب غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے پھر؟ تو زبان پہ پہرا بٹھا دو، اس سے غیبت کے سوا، اس سے خیر کے سوا کچھ نہ نکلے. ہنسی مذاق کا بول منع نہیں ہے، غیبت، تحقیر، تذلیل یہ منع ہے. کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کے عیب نہ سنو، نماز خوبصورت ہو جائے گی. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ، اپنے ایمان کو بے داغ بناؤ. یہ تو ہر وقت کا کام ہے. زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے. روزہ سال میں 1 دفعہ 30 دن کے لیے آتا ہے، اس کی بھی صفات اپنی جگہ پر مطلوب ہیں. ابھی اختصار کے ساتھ میں نے صرف 2 چیزوں کا بتایا. یہ بنیاد ہے، یہ میری بھی ضرورت ہے اور تاجر کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے. بنیاد کے پڑ جانے کا نام گھر نہیں ہے. اس وقت جتنی مدارس کی محنت ہو رہی ہے، جتنی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، جتنے خانقاہوں کی محنت ہو رہی ہے، اس سے عبادات تو بنی ہیں، ابھی اخلاق نہیں بنے. اخلاق جو دوسری حدیث اب اس کے ساتھ جوڑو. یہ میں نے بتایا بنیاد، بنی الاسلام علی 5. اب دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑو، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ آ کر پورا دین تمہارا مکمل ہو گیا کہ اچھے اخلاق پر آ کر دین مکمل ہو جاتا ہے. اور اچھے اخلاق ایسی عالی شان صفت ہے کہ اگر تم اخلاق میں 33 نمبر لو تو اسلام میں تم 100 نمبر والے بن جاتے. اخلاق کا پرچہ اتنا اوکھا ہے جو اس میں 33 نمبر لے لے. 33 نمبر تمہارے کتنے نمبر ہوتے ہیں پاس؟ کتنے ہوتے ہیں آپ کے بھی یہاں مدرسے میں؟ جو 33 میں پاس ہوتا ہے اس کو آپ شاباش نہیں دیتے ہیں، الٹا اس کو ڈانٹتے ہیں، بے وقوف تو نے مر کے پاس ہوا ہے. جو 70 80 90 تک جاتا ہے وہ شاباش لیتا ہے.
33 نمبر والا خود بھی چھپتا پھرتا ہے، یہ تھوڑا کہتا میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، یہ تھوڑے کہتا بھائی یار مار مرا کے ہو ہی گئے ہیں، تو اسے کوئی فخر نہیں ہوتا کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اچھے اخلاق میں 33 نمبر لینے والا، میری بات غور سے سننا، اسلام میں 100 نمبر والا بن جاتا ہے۔ چونکہ ابھی امتحان کا نتیجہ تھا تو اس کی مثال دے کے بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے، اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کوئی عورت کسی عورت کو، کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ اخلاق میں 33 نمبر ہیں، 33 نمبر۔ میری بات بھائی سمجھ میں آ رہی؟ 33 نمبر لینے والا اسلام میں کہاں گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے افضل المؤمنین ایمانا، سب سے اعلی درجے کا ایمان والا وہ ہے جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلی درجے کا مسلمان ہے۔ اخلاق میں کتنے نمبر والا ہے؟ 33۔ اور اسلام میں کتنے نمبر پائے؟ 100۔ سب سے اعلی درجے کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب 33 نمبر پہ 100 نمبر مل گئے تو اگر اخلاق میں ایک آدمی آگے چلا جائے، کوئی عورت کوئی مرد اپنے اخلاق عمدہ بنا لے، تو پھر اسے کہاں جانا چاہیے؟ یہاں تو ویسے ہی پہنچانا بڑا شوق ہے، کپڑے لاتے گالی کرنی شروع کر دے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ ساڑھے ملتان، میرا ضلع ملتان، ایک بابا بیٹھوں دائی ننگ دڑنگ آخر بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ یہ جہاں واسطے یہ جہاں سرکاراں ہوندیاں پھر۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر کے بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، میں تمہیں بتاؤں آدمی کون ہے؟ ان الرجل من ادى الامانة اذا تمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرے اور کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، یہ کامل درجے کا مسلمان ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق ہی عالی ہو جائیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کے اور نبی میں نبوت کا فرق کرایا جاتا ہے۔ عالی اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، 3 چیزوں کا نام عالی اخلاق ہے۔ جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے معاف کر دو، یہ عالی اخلاق ہیں۔ یہاں پہنچنا ہے تو تب جا کر دین مکمل ہوگا۔ اور ہمارا مزاج بن جاتا ہے مناظرے والا کہ جواب دینا ہی دینا ہے۔ مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شود، یہ مثال مشہور ہے کہ نہیں، کہ چپ نہیں رہنا، بولنا ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر 2 کام بتاؤں، کرنے میں آسان، اجر میں بے شمار، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن جنات و انسان ایسا عمل اللہ کو پیش نہ کر سکیں گے کہ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے کہا چپ رہنا اور اچھے اخلاق، چپ رہنا بھی عمل ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے، اور اچھے اخلاق۔ تو ہمارے دینی حلقوں میں، دنیاوی حلقوں کی میں تو نہ عبادت ہے نہ اخلاق، دنیاوی حلقوں میں نہ عبادت ہے نہ اخلاق۔ دینی حلقوں میں مدارس، تبلیغ، خانقاہیں، ان میں عبادت تو بنی ہے، ابھی اخلاق نہیں بنے، ابھی زبان پہ قابو نہیں، ابھی درگزر کرنے کا سلیقہ نہیں، ابھی غیبت سے بچنے کی طاقت نہیں، ابھی حقارت بھری نظروں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے
میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اور اخلاق میں سب سے بڑا کردار زبان ادا کرتی ہے، سب سے بڑا کردار زبان کا ہے۔ ایک بول دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ایک بول دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میٹھا بول۔ ایک کتاب لکھی ہے عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے، الرسول المعلم، یہ معلمات اور علماء کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں یہ اپنے مضمون میں اور کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری، اس مضمون میں جو انہوں نے قلم اٹھایا ہے، انہوں نے بڑے نادر عناوین پر عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھائے ہیں۔ وہ کتاب پڑھنے کی ہے کہ کس طرح میرے نبی نے تربیت فرمائی، کس طرح میرے نبی نے اتنی خونخوار اور اتنے مرنے مارنے والے مزاج کے لوگوں کو کیسے اعلی اخلاق پہ پہنچاتی۔ کیا عجب انقلاب ہے کہ جو قوم اخبار العرب ایک کتاب ہے 4 جلدوں، اس میں پڑھو عربوں کے واقعات، مارنے مرنے کے عجب واقعات لکھے ہوئے۔ ایسی قوم میں صرف 1018 آدمی کا نقصان کر کے سب کو غلام بنا لیا۔ 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 759 کافر قتل ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی قوم زیر ہو گئی جن کے لیے مر دینا مر جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 1018 ٹوٹل قتل ہے۔ آپ کے غزوات اور آپ کی جنگ، صحابہ کی جنگیں، آپ کی جنگیں، ان سب کا مجموعہ 1018۔ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوا اور دوسری جنگ عظیم میں کوئی 1,35,00,000 آدمی قتل ہوا، اور آخر میں تباہی کے سوا نتیجہ کچھ نہ تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں انقلاب لائے ٹوٹل 1018 آدمی کے نقصان کے ساتھ، جس میں 259 مسلمان شہید ہوئے، 759 کفار قتل ہوئے۔ جنگ خندق میں کتنی تکلیف ہے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اس جنگ کے بعد مکے میں قحط آیا تو اللہ کے نبی نے 300 دینار، بہت بڑی رقم، ابو سفیان کو بھیجی کہ مکے والوں کے لیے غلہ خرید کے تقسیم کرو۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں قربان جاؤں محمد پہ، ہم اس کے قتل کے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا۔ ان اخلاق نے ان کو مسخر کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت سے لوگوں کو دل سے منظور نہیں تھی، لیکن ان کے اخلاق نے اور ان کے حلم نے لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دیا اور دلوں کے اندر ان کی محبت اتر گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی زمین آپس میں ایک جگہ اکٹھی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے، جیسے ہوتا ہے وہ زمین کو ٹھیک کرتے ہوئے کچھ آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ کی زمین میں آ گئے۔ تو عبداللہ بن زبیر عوام الناس میں سے ہیں، عوام الناس میں سے ہیں، اب ویسے خواص ہیں دین کے لحاظ سے، لیکن اس وقت حکومت کے لحاظ تو یزید کو بلوایا کہ یہ خط پڑھو، انہوں نے خط پڑھا کہ اس کا کیا جواب دوں؟ تو یزید نے کہا ایک دستہ فوج کا بھیجو جو اسے زنجیروں میں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ امیر المومنین سے کیسے گفتگو کی جاتی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ میں اس سے بہتر جواب دوں گا۔ تو انہوں نے ان کو خط لکھا ہے۔ عربی زبان کا دستور ہے کہ متکلم اپنا نام، جو کاتب ہوتا ہے اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور مکتوب الیہ کا نام بعد میں لکھتا ہے، من طارق جمیل الی محمد عثمان، یہ ہے طریقہ۔ اور جب ادب اور احترام پیش نظر ہو تو پھر اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ اللہ کے نبی کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، یوں لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے نام خالد بن ولید کی طرف سے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا الی ابن حواری رسول اللہ من معاویہ ابن ابی سفیان،
ان کا نام نہیں لکھا عبداللہ بن زبیر، کیا لکھا؟ حواری رسول کے بیٹے کے نام معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے یہ خط ہے، آپ کا خط ملا، مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کے معاملے کو معلوم کرنے کے بعد۔ میں نے اس کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ اس جگہ پر میری جتنی زمین اور جتنی میری جائیداد اور جتنے میرے غلام ہیں سب آپ کو ہدیہ، اس کے بعد بھی کوئی تکلیف ہو تو مجھے ضرور یاد فرمائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے جب خط پڑھا تو کہنے لگے یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا، یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا۔ تو میرے عزیزو، حلم بھی سیکھو، اخلاق بھی سیکھو۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرمائے، تابعین میں سے بہت بڑے تابعین، فرمایا کرتے تھے ہم نے حلم سیکھا جیسے ایمان سیکھا، ہم نے اخلاق کو سیکھا۔ وہ اپنے حلم میں مشہور تھے۔ تو اچھے اخلاق پہ جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے، جس کی 3 بات: درگزر کرنا، معاف کرنا۔ میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ مضمون میں زندگی بھر نہ سمجھ سکتا۔ مجھے واللہ یہ سارا اس شخص کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اخلاق سیکھنے چاہیے، ورنہ کبھی اپنی کمی یہ محسوس ہی نہیں کی تھی۔ پہلی دفعہ سفر کر کے پتا چلا کہ میں بد اخلاق ہوں اور مجھے اخلاق سیکھنے ہیں۔ 1986 میں پہلا میرا ان کے ساتھ سفر ہوا تھا، تو اس کے بعد مجھے 1971 میں 3 چلے لگے اور 1986 13 برس یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بد اخلاق ہیں۔ اس بندے کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ اوہو یہ تو بہت خلا ہے، اپنے آپ کو مکمل سمجھا ہوا تھا۔ اگر وہ شخص کی رفاقت نصیب نہ ہوتی تو یہ مضمون میری سمجھ میں کبھی نہ آتا۔ یہ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، یہ بڑا اوکھا مضمون ہے، جب تک کسی کو دیکھو نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ صحبت سے آتا ہے، صحبت سے آتا ہے، جس کو شیخ سعدی نے اشارہ کیا، گلے خوشبو در حمام روزے رسیدہ دست محبوب برستم بدستم بدو گفتم کے مشکے یا عبیرے کہ ازبو دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتا، مجھے کتابیں حفظ تھیں اللہ کے فضل سے، اور تو اب بعد میں بھول گئیں جب میں پڑھانے میں لگا ہی نہیں، میرے نصیب میں پڑھانا نہیں تھا، اللہ نے تبلیغ مقدر کی تھی، مجھے اس پر قناعت ہے اللہ کے فضل سے، تو میں تو کتابوں کا حافظ تھا۔ یہ درسی کتابیں، منطق جیسی فضول چیز مجھے یاد تھی سوائے قطبی اتنا پڑھا والوں سمجھ جاتی نہ پڑھا والوں سمجھ جاتی، پتہ نہیں ہے کیوں نہیں صاحب، ورنہ سلم حفظ، شرح تہذیب حفظ، اس کے نیچے اور پتہ مرقات اور عیسیٰ غوجی، یہ ساری یاد۔ تو کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ بد اخلاق ہوں۔ اس آدمی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور انہیں سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو ہمارے دینی حلقوں میں عبادت ہے، اللہ کا فضل ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے۔ افراد ہیں، مجموعہ کوئی نہیں۔ افراد تو اللہ کے فضل سے پوری امت میں ہر جگہ رہیں گے، ہیں اور آتے رہیں گے، مجموعہ کوئی نہیں۔ تو میں بتائیے گا، میں نے مولانا سے میری شکایتیں عام طور پہ لگتی رہتی، تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا، تو اس پر مولانا نے کہا اللہ کے بندے اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 317 ہجری کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے احمد بن مہدی بن رستم۔ رستم سے پتہ چلتا ہے اجمی ہوں گے، عرب نہیں ہوں گے، رستم عرب نہیں نام رکھتے۔ اس کو 317 میں ان کا انتقال ہے، اور ابن کثیر نے ان کو البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے۔ البدایہ میں جس کو جگہ ملی ہے وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے، طلب علم میں 3 لاکھ۔ تو ابن کثیر نے ان کے علم کے فضائل بیان نہیں کیے، جس وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ عجب وجہ ہے۔
جس وجہ سے احمد بن مہدی بن رستم البدایہ میں جگہ پا سکا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، یہ بڑھاپے میں ہے، ایک لڑکی آ گئی محلے کی، کہ حضرت میں حاملہ ہوں گناہ سے، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، تو میری عزت بچا لو۔ انہوں نے کہا بیٹی تو گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا فلاں سے نکاح ہے۔ وہ بڑھاپے میں کوئی جو 16-17 سال کی لڑکی سے شادی کرے تو کیا خیال ہے اس کو کتنا کچھ سننا پڑے گا، دھی گھر والے ہی نے بڈھے وارے کی تو شوق چڑھے ہے بھائی، یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے فیصلہ آباد کے پرانے ساتھی تھے، وہ بیچارے ان کی بیوی مر گئی، ان کو شادی کا ہوا صرف کوئی خدمت کرنے کے لیے، تو سفید داڑھی، تو وہ چلے گئے رشتے کے لیے، تو وہ جو لڑکی ماں کہنے لگی ہاں بھائی کون ہے رشتہ لینا؟ انہوں نے کہا جی آپ بزرگ۔ میں کہتے ہیں شرم نہیں آتی تو رشتہ لینا آ گیا۔ انہوں نے ساری اپنی عزت داؤ پہ لگا دی اور اپنی پگڑی اچھال دی اور ہر تانا اور تیر سہ گئے اس بچی کی عزت بچانے کی۔ بچہ پیدا ہوا، انہوں نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور بیٹھ کے آنے والوں کی مبارک وصول کی، اور پھر کہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ کیسی شادی ہے، جاتا تو ہے نہیں ان کے اس کے گھر، تو پھر یہ اعلان کیا کہ بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے اس بچی کی عزت کو سنبھالا کہ میں 1000 سال کے بعد اس کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا، اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کیا ماہانہ، بہت بڑا وظیفہ 2 دینار۔ 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا، وہ بچی آئی اور 24 دینار آ کر ان کے حوالے کر دیا کہ حضرت آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی بہت کافی تھا، یہ پیسہ آپ کی امانت ہے، آپ واپس لیں۔ ان کا بیٹی میں نے تجھے ہدیہ کیا ہے، اب یہ میں واپس نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ تیرا گھر آباد کرے، تو اس کو لے جا۔ اس قصے پر البدایہ میں احمد بن مہدی بن رستم کو جگہ ملی ہے کہ اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لینا۔ چلو اگر اتنے بڑے اخلاق تک ہم نہیں پہنچتے تو اتنا تو ہو جائے کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، پگڑی نہ اچھلے، عیب نہ اچھالے جائیں۔ اس پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ تہجد پر، ذکر پر، تلاوت پر، علم پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تبلیغ پر، تصنیف پر، تالیف پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ دین اچھے اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بنی اتمما۔ یا رسول اللہ مد دین، ایک سائل پوچھتا ہے، آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کا نام دین ہے۔ ایک سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، دوسرے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ زبان کے زہر سے بچو، اوروں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو، تو عبادت بھی بنے اور اخلاق بھی بنے۔ چلو بس میری بات بھی مکمل ہو، تو میں بس اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا، اللہ نے بھی کہا بس کرو، بجلی چلی گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، عبادت بھی بناؤ، نماز کو خوبصورت بناؤ اور اخلاق بناؤ، میٹھا بول ہو، درگزر ہو، عزت دینا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا، جھکنا سیکھو، اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، ارادے کرو اور تبلیغ میں وقت لگاؤ، جس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں اور ان سے آدمی اللہ کے دربار میں معظم اور محترم اور معزز بنتا ہے۔ وہاں تو